اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی۔ امام علی نقی علیہ السلام 5 رجب 214 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام علی نقی علیہ السلام پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں جانشین تھے۔ آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون تھیں۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن اور لقب نقی اور عسکری زیادہ مشہور ہے۔ جب امام علی نقی علیہ السلام کے والد کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر 5 سے 6 سال کے درمیان تھی۔ خدا نے آپ کو آپ کے اجداد کی طرح علم لدنی عطا فرمایا تھا، تو آپ کے والد کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگ مسائل لے کے آپ کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام انہیں بہترین حل تجویز فرماتے۔ دشمن آل محمد یہ دیکھ کر بہت غضبناک ہوتے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے اور آپ ایسا انتظام کریں کہ لوگ ان سے الگ ہو جائیں۔ تو اس وقت کے حاکم نے لوگوں کو دربار میں بلایا اور سب سے کہا کہ اس بچے یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام کو ہم حکومت کی طرف سے تعلیم دلوائیں اور ان کے لیے بہترین استاد منتخب کریں گے۔ کچھ عرصے بعد جنیدی نام کے شخص کا انتخاب کیا گیا جو کہ خود بھی دشمن آل محمد تھا، تو اس نے تعلیمی غرض سے امام کو اپنے قصر میں جگہ دے دی اور لوگوں سے ان کا تعلق منقطع کروا دیا اور نظر بند کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ایک محب آل محمد اس قصر میں حاضر ہوا اور جنیدی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جنیدی، غلام ہاشم کا کیا حال ہے؟ تو جنیدی نے بری صورت بنا کر کہا کہ انہیں غلام ہاشم نہ کہو، وہ رئیس ہاشم ہیں، خدا کی قسم وہ اس کم سنی میں مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، بلکہ میں انہیں نہیں یہ مجھے تعلیم دے رہے ہیں، الغرض کہ اس زمین میں ان سے بہتر اس وقت کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں لیکن ہم کچھ شامل حال کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک صحابی ابو ہاشم ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام اس سے عربی زبان کے بجائے ہندی زبان میں باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ تو صحابی نے کہا مولا قاصر ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو امام نے کہا کہ تم بھی زبان پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا بالکل مولا۔ پھر امام نے ایک سنگریزہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کے بعد اس سنگریزے کو اپنے صحابی کو دے دیا، پھر صحابی نے اسے اپنے منہ میں رکھا۔ اس سنگریزے کو رکھنا ہی تھا کہ انہیں 73 زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا۔ امام علیہ السلام کا دوسرا معجزہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام کا ایک صحابی امام کے پاس آیا اور اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ امام نے اس کو قریب بلایا اور زمین پر سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس صحابی سے بولا کہ اپنا دامن آگے کرو۔ امام نے اس کے دامن میں مٹی ڈال دی اور کہا کہ اے بندے خدا، اپنے دامن کو دیکھو۔ اس نے دیکھا تو وہ مٹی سونا بن گئی۔ پھر امام نے کہا کہ جاؤ اسے بیچ کر اپنی فکر دور کر لو۔ ہمارے اس چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔